سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ کچھ نام لے رہے ہیں، سید نایاب حسین، راضیہ بیگم، صابرہ بیگم، فاخر عابدی، شیخان وعدے کے دیگر مرحومین، اپنے تمام مرحومین، تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل۔ اس سے بہتر انداز میں مل کر بلند آواز سے ایک صلوات ملیے گا۔ قبلہ اجازت آپ علماء کرام ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے گا محمد آل۔ اللہ کو پسند نہیں چیخنا چلانا، مگر یہ کوئی مظلوم چلا رہا ہو، کہ مظلوم آواز دے رہا ہو، یعنی اللہ کو سوائے مظلوم کے کسی کا زور زور سے چیخنا چلانا پسند نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی پہ ظلم ہوا ہے تو یہ حق اللہ نے اس کو دیا ہے کہ وہ پوری دنیا کو اپنی فریاد سنا سکتا ہے، فریاد سنا ہے۔ بس کیونکہ ظاہر مخصوص مجلس ہے، زیادہ وقت لینا مقصود نہیں ہے، صرف آپ کو ایک بات ہی بتانا چاہتے ہیں کہ یاد رکھیے، یہ 40 جو آج آپ نے گزارا، دنیا میں کروڑوں لوگ سڑکوں پہ نکلے۔ کہاں نکلے؟ استعمار چاہتا ہے کہ ان کا سڑکوں پہ آنا رک جائے، وہ چاہتا ہے کہ ان کا باہر آنا رک جائے، ان کے جلوس رک جائیں، ان کی عزاداری رک جائے۔ تو ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے استعمار کو؟ ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ جو استعمار چاہتا ہے ہم وہ کریں، یا جو اللہ کا حکم ہے وہ انجام دیں؟ کیا کریں؟ جو استعمار چاہتا ہے ہم وہ کریں، محدود کر دیں اس کو، عزاداری کو بند کر دیں 4 دیواری کے اندر، کیا کریں؟ یا وہ کریں جو عمل ہمارے مراجع الزام کا ہے، فقہا کا ہے، علماء کا ہے اور پوری قوم کا ہے؟ کیا کریں؟ یہ پیغام پہنچا کیسے؟ یہ پیغام پھیلا کیسے؟ آج جو دنیا میں تشیع ہے کیسے پھیلا؟ جب ہم سڑکوں پر آتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ کیوں آئے ہیں؟ جب ہم علم، تعزیے اور یہ شبیہیں سب لے کر نکلتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے نا یہ کیوں آئے؟ ہمارا جواب ہوتا ہے، ہم بتاتے انہیں کہ یہ کیوں ہے۔ یہ وقت کے یزیدوں کے خلاف ہے، یہ سامراج کے خلاف ہے، یہ استعمار کے خلاف ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیوں نکلتے ہیں باہر؟ وجہ بتا رہا ہوں۔ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ جلوس باہر لے کے کیوں آتے ہیں، تو اب بتا رہا ہوں کہ کیوں آتے ہیں۔ اس لیے جتنی شدت کے ساتھ ان عزا کے جلوسوں کو دبانے کی کوشش کی گئی، اتنی ہی شدت کے ساتھ یہ ابھر کر سامنے آئے۔ سمجھ میں آئی بھائی؟ اگر یہ فعل غلط ہوتا تو ہمارے مراجع الزام ہم کو منع کر دیتے نا، آپ گھروں سے نہ نکلیے، آپ اپنے عزا خانوں میں کیجئے، آپ اپنے گھر میں کیجئے، تو اور کیا چاہتے ہیں؟
سعودی عرب میں کہاں ہوتا ہے؟ وہاں بھی پابندی نہیں، گھر میں کر لیجئے نا آپ، ہوتی ہے وہاں گھروں میں عزاداری، چار دیواری میں وہ جو ہے آیت اللہ عامری کا جو باغ ہے، باغ عابد جسے کہا جاتا ہے، وہاں نہیں ہوتی کیا؟ ہوتی ہے۔ وہ استثنائی حالات میں پابندی لگ گئی، بند کر کے وہ الگ بات، چار دیواری میں کر رہے ہیں نا، میں خود کر کے آیا ہوں، اور جتنے عرب ممالک وہاں نہیں ہوتی، ہو رہی ہے نا چار دیواری میں، کر لیجئے۔ تو کیا چاہتے ہیں؟ یہ حکومت یہ چاہتی ہے نا کہ رک جائے تو میں اس کا ساتھ دوں، اس کا دوست بن جاؤں، اور میں آپ کو یہ پیغام دوں نہیں بھی گھروں سے نہ نکلیے گا، میں آپ کو یہ پیغام دوں کہ گھروں میں بیٹھ جائیے گا، اپنے گھروں میں کیجئے، اپنے عزا خانوں میں کیجئے، میں آپ کو یہ پیغام دوں یا نہیں؟ یہ کروڑوں انسانوں کی واک جو نجف سے کربلا ہو رہی ہے، کیوں نہیں روکتے ہمارے مراجع کہ نہیں کرو؟ اس کا کیا فائدہ؟ کچھ لوگوں کو اس میں فائدہ ہی نہیں نظر آتا، بنیے بنے بیٹھے ہو، ہر چیز میں فائدہ نقصان ڈھونڈ رہے ہو۔ یہ پکار ہے، فریاد ہے، ساری دنیا کی استعماری طاقتوں کو للکار ہوتی ہے یہ۔ جب یہ مرد عورتیں بچے سڑکوں میں نکل کے آتے ہیں یا حسین کہتے ہوئے، تو دنیا کو پیغام جاتا ہے کہ پوری دنیا تمہارے سامنے سرنڈر کر سکتی ہے، حسین ہی نہیں کرے گا۔ یا لبیک یا حسین، لبیک لبیک لبیک۔ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آج یورپ امریکہ میں سڑکوں میں نکلے ہیں لوگ، وہاں واک کر رہے ہیں، وہاں جلوس نکال رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ پیغام جا رہا ہے دنیا کو۔ پوچھتے ہیں لوگ کیا مسئلہ ہوا یہ 1400 سال پہلے، کیا بات ہوئی ہے؟ کربلا ہر مذہب کا لوگ آدمی جا رہا ہے، ہر مذہب کے لوگ جا رہے ہیں، کربلا کیوں جا رہے ہیں؟ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہے وہ کیا ہے، یہ کون سا واقعہ ہے جو ان کو سڑکوں پر لے کر آ جاتا ہے؟ انصاف سے بتائیے، ہمارے ہاتھ میں بندوقیں تھیں، آج پستولیں تھیں، کلشن کوفے تھیں، اور ہم جیکٹیں پہنے ہوئے تھے، ہمارے معصوم بچے بھی ہمارے ساتھ تھے، ہماری مائیں بہنیں ہمارے ساتھ تھیں، پورے خاندان نکلے ہیں، نہیں نکلے ہیں؟ ان سے کیوں خوف زدہ ہو؟ یہ طاقتیں ان سے کیوں خوف زدہ ہیں؟ خالی ہاتھ لوگوں سے، بڑی بڑی طاقتوں سے نہیں ڈر رہے، ان سے لڑ رہے ہیں، خالی ہاتھ لوگوں سے ڈر رہے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں نا کہ یہ وہ معرکہ ہے جو حسین کی بہن ثانیہ زہرا نے خالی ہاتھ فتح کیا تھا۔ نہیں، ہمارے خالی ہاتھ ہیں، ثانیہ زہرا کے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے، مگر معرکہ فتح کیا تھا کہ نہیں؟ یہ پہلے دن سے پیغام ہے، پہلے دن سے پیغام ہے۔ روکتے کیوں ہو؟ ساری دنیا میں صبح شام مظاہرے ہو رہے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے؟ اور لڑائی جھگڑے بھی روز آنا، یہاں کوئی نہ کوئی شہر، بلکہ آج بھی تھے، بجلی کا بل مہنگا گیا سڑک پہ آ جاؤ، گیس کا بل زیادہ گیا سڑک پہ آ جاؤ، پانی نہیں آ رہا سڑک پہ آ جاؤ، گھر میں جھگڑا ہو گیا سڑک پہ آ جاؤ، تنخواہ نہیں مل رہی سڑک پہ آ جاؤ، سویپرز کو تنخواہ نہیں ملی، مال روڈ بند، بیچاری نرسز کو ان کا حق نہیں ملا، سڑکیں بند، وہ بیچارے نابینا افراد، اللہ ان کے حقوق ان کو ادا کرنے کی، ان حکومتوں کو ادا کرنے کی توفیق دے، وہ نکل آتے ہیں، سڑکیں بند، پرانے ڈاکٹروں کی ہڑتال، کبھی نئے ڈاکٹروں کی ہڑتال، کبھی دونوں کی ہڑتال، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، کسی کو پریشانی نہیں ہوتی، جہاں نواز رسول کا نام آیا آگ لگ جاتی ہے۔ اور کتنی مثالیں دوں، آج بھی مثالیں بہت ہیں دنیا میں، آج بھی کیا کچھ نہیں ہو رہا اس شہر میں، لوگ جا رہے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، سب کی اپنی اپنی محبتیں، اپنی اپنی عقیدتیں ہیں، اس کا اظہار کر رہے ہیں، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہم کیوں اعتراض کریں گے؟ ہم ان کی عقیدتوں کا بھی احترام کرتے ہیں، ان شخصیتوں کا بھی احترام کرتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ احترام کرتے ہیں، ہم احترام کرتے ہیں، جن کا دن منایا جا رہا ہے، آج بھی 3 دن سے منایا جا رہا ہے، جہاں حسین کا نام آئے گا وہاں آگ لگ جائے گی۔ لگتا ہے کہ اتنی کاری ضرب لگائی ہے حسین نے کربلا میں کہ اب تک فریادیں بلند کر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور بھی لفظ آتا ہے لیکن وہ ممبر سے استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔
لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، سوائے اس پر جس پہ ظلم کیا گیا ہو، اس کی آواز سے اللہ محبت کرتا ہے، اس کی آواز کو اللہ پسند کرتا ہے۔ زور سے بلند کرو آواز تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ تم پر ظلم ہوا تھا۔ ہماری آواز کو دباؤ گے، دنیا نہیں نظر آتی تم کو؟ لہذا اس بات کو یاد رکھنا، یہ ہمارا سڑکوں پر نکلنا یہ ہر زمانے کے یزید کو چیلنج ہوتا ہے، اسی لیے وہ ہر طرح کے ایجنٹوں کو استعمال کرتا ہے، ہر طرح کے ایجنٹوں کو، کہ عزاداری کو روک دیا جائے، جلوس نہ نکالو۔ اس کا فائدہ کیا؟ اس کا فائدہ ہمیں ہو یا نہ ہو، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کا نقصان تمہیں ضرور ہے، یہ ضرور جانتے ہیں کہ جہاں بھی استعمار ہوگا، اس کا ایجنٹ ہوگا، اس کو بڑی تکلیف ہوگی، ان جلوسوں سے بڑی تکلیف ہوگی، ان تعزیوں سے بڑی تکلیف ہوگی، ان علم اٹھانے والوں سے اور علم سے بڑی تکلیف ہوگی ان کو، اس لیے نکلتے ہیں باہر۔ سمجھ میں آیا؟ اگر کسی کو فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا جلوسوں کا تو میں نے آسانی سے سمجھا دیا۔ اور صرف نجف سے کربلا نہیں، وہ محرم سے پہلے چلے ہوئے جو دوسروں ملکوں سے پیدل چلے ہوئے، میں ساری خبریں رکھتا ہوں۔ مازندران سے قافلہ چلا تھا بقرعید کے بعد، اب پہنچا ہے کربلا، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے۔ عراق میں جو مشی ہوتی ہے، ہم نجف سے جاتے ہیں، ساری دنیا نجف جمع ہو کے جاتی ہے، 600 کلومیٹر جو آخری دوری ہے کربلا سے، 657 یا 58 کلومیٹر پہ وہ آبادی ہے، وہاں سے پیدل چلتے ہیں 11 محرم کو۔ کب چلتے ہیں؟ سارے محرم دیکھتے، سارے موسم دیکھتے ہوئے بیچارے، دلدل، بارش، کیچڑ سب دیکھتے ہوئے چلے جا رہے، یا حسین یا حسین۔ پاگل ہے یہ، احمق ہے یہ، بیوقوف ہے یہ، جانتے ہیں کہ اس کا اثر کہاں تک جائے گا، یہ آواز کہاں تک جائے گی، وہ جانتے ہیں۔ بصرہ سے تقریباً، یعنی بصرہ سے کربلا 500 کلومیٹر لگ بھگ ہوتا ہے، اب صحیح تو میں نے گنا نہیں ہے، ناپا تو ہے نہیں، لیکن جو میرا اندازہ ہے 500 کلومیٹر ہے بصرہ۔ کب چلتے ہیں؟ 11-12 محرم کو عاشور کر کے چل پڑتے ہیں کربلا۔ کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں نہیں منع کرتے مراجع؟ منع کر دے نا مراجع کہ نہیں جاؤ، اچھا کام نہیں، خود فقہا اس مشی میں چل رہے ہوتے ہیں، خود علماء چل رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ جانتے ہیں کہ سنت زینب ہے، سوائے اس ادوار کے، اگرچہ کہ وہ بھی بہت لمبے ادوار ہیں جن میں کربلا کے راستے مسدود جابروں نے راستوں کو بند کر کے رکھا، عزاداری کو بند کر کے رکھا۔ جس زمانے میں موقع ملا یہ کربلا تک پیدل چانا سب کی سنت ہے، سب چلتے رہے پیدل، منتیں مان کے جاتے تھے، پیدل جاؤں گا، چاہے 1 ہفتے میں پہنچوں کربلا پیدل جاؤں گا، پیادہ جاؤں گا۔ کیوں؟ وہ کہتے نا، امام زمانہ پر شعر لگتا ہے مجھے قمر جلالوی کا، کہ وہاں جا کر جب اپنے پیروں کے چھالوں کو دیکھتا ہے نا آدمی، تو میں بھی جب گیا تھا تو مجھے یہ شعر یاد آ گیا تھا کہ کس طرح طے کی ہے منزل عشق کی ہم نے نہ پوچھ، کس طرح طے کی ہے منزل عشق کی ہم نے نہ پوچھ، تھک گئے جب پاؤں تیرا نام لے لے کر چلے۔ سمجھ گئے؟ یہ عاشقان حسین ہیں۔ توقع نہ کرنا کہ کسی کے بہکاوے میں آ جائیں گے، کوئی کسی بھی روپ میں آئے گا، بہکانے میں نہیں آتے، سمجھ لو۔ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کچھار کے شیر ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، اطمینان رکھو، ہر طرف ان کی نظریں ہیں، کہاں سے سازشیں ہو رہی ہیں، ہر طرف نظریں ہیں، بے فکر ہو جاؤ، ہر سازش پہ نظر ہے۔ آج آپ کے شہر میں میں شمار نہیں کر سکتا، لیکن جب نکلا ہوں تو ہر سڑک پہ، ہر گلی سے بے خوف و خطر، حالانکہ کتنی تھریٹس ہوتی ہیں جب آپ سڑک پہ آتے ہیں، ہوتی ہے نا تھریٹس، کتنی تھریٹس، یہاں فائرنگ نہ ہو جائے، وہاں کوئی مار نہ دے، وہاں کوئی دھماکہ، بے پرواہ جب حسین کے راستے میں نکلتے ہیں تو سر حسین کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لبیک 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 لبیک، وہاں حکم ہو رہا ہے کہ گھر سے نکلو، اور حکومت چاہتی ہے کہ گھر سے نہ نکلیں۔ حکومت کو کہہ رہا ہوں کہیں اور نہ چلے جائیے گا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔
بھائی حکومت ہی تو روک رہی ہے نا، کیسے رک جائیں گے؟ سر دے سکتے ہیں اپنا، اس پہ کوئی سودے بازی، یہ لفاظی نہیں کر رہا میں، جب چاہنا آزما لینا، جب چاہنا آزما لینا، نہ پہلے ہمارے سینے ختم ہوئے تھے نہ اب ختم ہوں گے۔ ماضی میں دیکھا نہیں تم نے کیا کچھ نہیں کیا؟ ہزاروں مومنین کو خاک و خون میں غلطیاں کیا کہ نہیں کیا؟ دھماکے کیے، فائرنگ کی، علماء کو مارا، دانشوروں کو مارا، بیوروکریٹس کو مارا، انجینئرز کو مارا، عام آدمی کو مارا، مزدور کو مارا، سب کو مارا نہیں مارا؟ کیا ہوا نتیجہ؟ تم جو حرکتیں کرتے رہے، عزاداری کا جوش بڑھتا چلا گیا، اور یہ بھی رد عمل ہے تمہاری ان حرکتوں کا جو تم نے 2-3 سال پہلے کی تھی، سمجھے تھے کہ بس اب پریشر میں لا کے دبا دیں گے۔ تشیع پریشر میں اور ابھرتا ہے، یہ تشیع کا خاصہ ہے جس کو دنیا سمجھ نہیں پائی آج تک۔ یہ ہوا کیا؟ ابھی دیکھا نہیں کتنی بڑی سازش کی گئی تھی، سب ڈوبے۔ میں ہمیشہ ایک آیت پڑھتا ہوں گا سورہ انفال کی، اور کیا غضب کے اس کا مفہوم ہے، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ۔ یہ کفار کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں، خرچ، ينفقون اموالهم، اپنے مال خرچ کرتے ہیں، کیوں؟ لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے پہ چلنے سے روک دیا جائے۔ ایک بات یاد رکھنا اور یقین رکھنا کہ حسین کا راستہ ہی اللہ کا راستہ ہے۔ اس پہ دلیلیں پہلے بہت دے چکے ہیں، مزید کوئی مانگے گا تو اس کو مزید دلیلیں دے دیں گے۔ حسین کا راستہ ہی، ائمہ طاہرین کا راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے پہ چلنے سے روکنے کے لیے کیا کریں گے؟ خرچ کریں گے، خرچ، خوب برسوں سازش تیار کرتے ہیں، کروڑوں اربوں ڈالر لگا کے کرتے ہیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، ان قریب خرچ کریں گے، دیکھتے رہنا، تمہاری آنکھوں کے سامنے خرچ کریں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر حسرت سے اپنے مال کو ڈوبتا ہوا دیکھیں گے۔ اللہ، ابھی دیکھا نہیں؟ دیکھا نہیں؟ ایک پٹھو کو تیار کیا، برسوں تیار کیا، لوگ سمجھتے رہے مجاہد ہے، آخر میں پٹارے سے نکلا کہ امریکہ کا ایجنٹ ہے۔ نکلا نا؟ عراق میں بھی کیا ہوا؟ برسوں اس کی شخصیت کو بنایا، برسوں مجاہد بنا کے پیش کرتے رہے، بھول گئے تھے کہ جتنا خرچ کرنا ہے خرچ کر لو، اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنے مال سمیت ڈوب جاؤ۔ خاص وقت پہ اپنے ایجنٹ کو باہر نکالا، اس کو یہی وقت ملا تھا مظاہرے کرنے کا، احتجاج کرنے کا عراق میں۔ آپ نے ٹائمنگ نہیں دیکھی، کیلکولیشن نہیں دیکھا، بھئی ابھی کیوں؟ ابھی کیوں؟ یہ چہلم سے پہلے کیوں؟ یہ چہلم سے 15-20 دن پہلے کیوں؟ اور کوئی ٹائم نہیں ملا تھا، بعد بھی نہیں سکتا، کیوں؟ پلان ہی تھا۔ 3 سال سے یہ پلاننگ ہو رہی تھی کہ 40 کو روکا جائے، چہلم کو روکا جائے، بس وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تم اپنی چالیں چلتے ہو، اللہ اپنی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ اور کہہ دوں قریب آ کے، تم اپنی چالیں چلتے ہو، تمہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ تمہاری چالیں تو معلوم ہوتی ہیں اسے جسے اللہ نے ہمارا وارث بنایا ہے، لیکن تمہیں نہیں معلوم کہ وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، تمہیں نہیں معلوم۔ اتنی بلند آواز سے صلوات بھی عنایت فرما دیجئے محمد آل محمد۔ بات واضح ہو گئی؟ ابھی کیوں نکلا وہ؟ اور فوراً کرفیو، اور پورے عراق میں کرفیو۔ پھر وہ اپنے اڈے میں جو چھپا کے رکھے تھے انہی نے، باہر سے بھی بلا کے رکھے تو ان سب کو چھوڑا، شیطان کی کوہ میں سے نکالا گیا، ان کو کھوہ میں سے نکالا گیا، سب کو نکالا گیا، نکل جاؤ باہر، پھیل جاؤ، مارو کاٹو، تباہی پھیلا دو، مارکیٹیں جلا دو، یہ کر دو وہ کر دو، شروع ہو گئے۔
کبھی مومنین کی فتح کی خبریں عالمی میڈیا نے نہیں دی، دے بھی نہیں سکتا۔ خبیث میڈیا، استعمار کے ٹکڑوں پہ پلنے والا میڈیا ہے نا، ان کی وہ ملٹی نیشن کمپنیاں ان کو اشتہارات دیتی ہیں نا، ورنہ بند ہو جائیں گے۔ یہ ہے رشوت دینے کا طریقہ، کروڑوں کے اشتہار لو۔ پالیسی یہ ہے اپنے ملک کی سیاست کو جتنی گالیاں دینی ہے دے دینا، ایک دوسرے کو جو بنا سکتے ہو، ہاتھی بندر گدھا سب ٹی وی پہ بیٹھ کے بناتے رہنا، لیکن خبردار یہ خبریں پھر کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، ہمارا میڈیا آزاد ہے۔ سب سمجھ میں آ گیا دنیا کو، تم ہو کیا تمہاری اوقات ہے چند ٹکوں میں بکنے والے؟ سارے کے سارے یہ چینلز کے مالکان ہے کیا ان کی اوقات؟ تو سمجھ میں آ گئی بات؟ کیسے دیتے تھے خبریں؟ اور اگر ہمارے خلاف کوئی خبر جائے پھر تو مزے آ گئے، پھر تو لاٹری کھل گئی۔ یہ تو وہی زمانہ آ گیا، یہ تو وہی زمانہ آ گیا کہ فلاں کی فضیلت میں حدیث لاؤ گے تو 20,000 دینار، اور اگر کہیں علی کی مخالفت میں لائے تو 50,000 دینار۔ تو کوئی ہمارے خلاف کوئی خبر ہو تو پھر لگاؤ، اب تمہیں اور زیادہ ملے گا، اور زیادہ ملے گا، اور زیادہ ملے گا۔ سمجھ آئی بات؟ یہ کیا، اور جیسے عراق میں یہ وہ سارا میڈیا ایک دم جیسے منہ کھل گئے سب کے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، بند ہو گیا عراق، کرفیو لگ گیا، بس نیٹو فورسز آنے والی، امریکہ بہادر کی فوج آنے والی، اب پہنچ رہی فوج۔ ظاہر پھنس گئے وہاں، جو ہیں وہ نکل نہیں سکتے، جو باہر ہیں وہ جا نہیں سکتے۔ خاتم 40 نہیں، نعرہ لگوایا ان شیطانوں نے اپنے شیطانوں کے ذریعے سے، لا 40 ولا مرجعین، نعرے سے پکڑ لیا مرجع نے کہ سازش کیا ہے، نہ چہلم نہ مرجعیت۔ یہ نعرہ جب لوگوں کے کانوں میں گیا پھر لوگ چونکے کہ کون بول رہا ہے، منہ ان کا ہے، زبان شیطان کی ہے۔ امریکہ مرد آباد، امریکہ سمجھ میں آئی میری بات؟ اتنی بڑی سازش ہے۔ میں شاید ملتان میں تھا یا حیدرآباد میں، مجھے یاد نہیں، کیونکہ مسلسل مجالس پڑھ رہا ہوں، ذہن میں نہیں ہے کہاں تھا۔ جب یہ آئی خبر، پریشان مومنین سارے، عجیب حال ہو گیا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، چہلم کا کیا ہوگا، 40 کا کیا ہوگا، کیسے جائیں گے، راستے کیسے کھلیں گے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ میں نے کہا ایک بات کہی ان کو، میں نے کہا اطمینان رکھو، 24 گھنٹے گزرنے دو، میں کوئی نجومی نہیں ہوں، لیکن مجھے معلوم تھا نا، مجھے معلوم تھا جس کی ذمہ داری ہے وہ بولے گا، میں کیوں بولوں؟ ہمارے یہاں تو بڑے بڑے بقرات اعظم پیدا ہو گئے ہیں نا، ہر بات میں ٹانگ اڑانے کے لیے، چاہے معلوم ہو مسئلے کا یا مسئلے کا معلوم نہ ہو، لیکن ہمیں تو معلوم ہے نا جس کی ذمہ داری ہے وہ بولے گا۔ ہم کیوں بولے؟ ہم تو انتظار کریں گے، ہم تو انتظار کریں گے اس کا کہ وہ کیا کہتا ہے۔ 24 گھنٹے بعد اس 90 سال کے بوڑھے کی زبان ہلی، نہ میزائل چلایا اس نے، نہ ٹینک، نہ توپ، نہ کلیشنکوف، نہ گولیاں، نہ لوگوں کا جیکٹ باندھ کے لیٹ جاؤ پھٹ جاؤ، کچھ نہیں کہا۔ اس نے صرف اتنا کہا جہاں سے نکلے ہو واپس چلے جاؤ، خالی کر دو سڑکیں، خالی کرو، کرفیو اٹھاؤ۔ 1 گھنٹے کا ٹائم تھا، کتنا؟ 1 گھنٹے میں جن بلوں سے نکلے تھے واپس بھاگ گئے، صاف ہو گیا۔ پھر کون نکلا؟ پھر اللہ کا لشکر نکلا۔ پھر کون نکلا؟ حزب اللہ نکلی نا۔ حزب اللہ نام نہیں ہے ان کا، لیکن ہر وہ جگہ جہاں لوگ اس طرح سے نکلے وہ کیا بن جاتا ہے؟ اللہ کا لشکر بن جاتا ہے۔ پھر جند اللہ نکلی، پھر حزب اللہ نکلی، پھر کیا ہوا؟ برسوں میں جس کی شخصیت بنائی تھی نا، سیکنڈوں میں ریت کے ڈھیر کی طرح ڈھہ گئی، ریت سے بنی ہوئی عمارت کی طرح ختم ہو گیا وہ شخص، اور اب آئندہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اس نے 40 سے ٹکرانے کی کوشش کی تھی۔ سمجھ گئے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مردہ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ ہوا کیا ہوا؟ فَسَيُنْفِقُونَهَا
ثم تکون علیہم حسرتن، برسوں میں جو سازش تیار کی تھی لمحات میں، دقائق میں ہے، جس کو آپ کہہ دیتے ہیں منٹوں میں، حالانکہ منٹوں تو کوئی لفظ ہی نہیں ہوتا، نہ اردو ہے نہ انگلش ہے، کچھ سمجھ بھی نہیں آج تک اس کا ہے کیا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ خط، نقش برآب، یہی تو مشیت دکھانا چاہتی ہے۔ یہ غلام ہے، یہ امام نہیں ہے، یہ معصوم بھی نہیں ہے، تم ان سے نہیں لڑ سکتے ہو۔ ان کی زبان ہلتی ہے، تمہاری سازشیں نقش برآب، خط، ساری سازشیں خط، لیکن بات کیا ہے؟ بات ہے ثابت قدم رہنے کی۔ ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہوتا۔ یہ راہ اتنی خطرناک ہے کہ ہم نے بڑوں بڑوں کو دیکھا لغزش کھاتے ہوئے، کھائی میں گرتے ہوئے، وہ ان کی اپنی قسمت۔ اس لیے دعا کرتے رہا کرو، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا۔ یہ راستہ ایسا ہے، اس میں دعا کرتے رہو، قرآنی دعائیں ہیں، یہ دعا کرتے بار الہ ہم پہ صبر نازل فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ۔ ثابت قدمی ضروری ہے، اکیلے ہو کھڑے رہو۔ مجھ سے زیادہ فکر میں تو کئی جگہ کہہ چکا ہوں، جب بہت پریشان ہوتا ہوں، بہت پریشان رات کو، کیا ہوگا یہ ہوگا وہ، پھر اچانک ایک سکون آ جاتا ہے مجھے خود ہی، یقین جانے۔ پوری زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں آپ کو، جو اب تک میں نے دیکھا ہے، اور اب تک جو اتنا کچھ دیکھتا آیا ہوں، کچھ بھی نہیں دیکھا لیکن بہرحال جو بھی دیکھا ہے، ایک سکون آ جاتا تھا، میں ایک دم پرسکون ہو جاتا تھا۔ اب بھی ایسے ہی ہوا تھا پرسکون۔ کیوں؟ مجھے اتنی فکر ہے، جس کا دین ہے، جس کا دین ہے اس کو فکر نہیں، جو پردے غیبت میں اس کو فکر نہیں ہے، سو جاؤ آرام سے، اپنی ڈیوٹی پوری کرو، اپنی ذمہ داریوں کو انجام دو، بس نتیجے کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام کرتے رہو، اور کسی سے کوئی توقع نہ رکھو۔ یہ دنیا تمہیں کوئی صلہ نہیں دے گی، صلہ دینے والے وہی ہیں جن کو دینا ہے۔ یہ دو تین چیزوں کو سامنے رکھو، کبھی قدموں میں لڑکھڑاہٹ نہیں آئے گی۔ اس کے باوجود دعا بھی کرتا ہوں، آپ سے بھی دعا کرواتا ہوں کہ دعا کیا کرو، پروردگار آخری سانس تک ثابت قدم رکھے۔ ثابت قدم پلے سرات ہے۔ عشق حسین اتنا آسان نہیں ہے، عشق حسین میں ڈوب جانا کیسا ہے؟ بس یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ آسان راستہ نہیں ہے، آسان راستہ نہیں۔ اس زینب سے پوچھو جس نے یہ سفر طے کیا ہے، کتنے سفر ہیں زینب کی زندگی کے؟ کتنے سفر ہیں؟ ایک مدینے سے مکہ اور مکے سے کربلا ایک سفر، کربلا سے کوفہ دوسرا سفر، کوفے سے شام تیسرا سفر، اور پھر شام سے کربلا، کربلا سے مدینہ۔ جانتے ہیں کیا فرق ہے؟ اس میں دو سفر زینب نے آزاد رہ کر کیے، دو سفر قیدی بن کر کیے۔ جب مدینے سے چلی آزاد سفر ہے، جب شام سے واپسی ہوئی آزاد سفر ہے، لیکن کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام رسن بستہ، مشکل ترین سفر، خاص طور پہ کوفے سے شام کا سفر مشکل ترین۔ جانتے ہیں نا آپ، وہ نقشے بھی اب تو میسر ہیں۔ مثلا اگر میں سمجھانا چاہوں کہ یہ کربلا اور یہ شام، تو سیدھا راستہ بھی تھا، ایک آرام سے 2 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن میں پہنچا، لیکن نہیں، حکم ہوا تھا کہ غیر معروف راستوں سے لاؤ، تو یہ پورا یو کو الٹا کر دیجئے، یو جو انگلش کا ہے نا، اس کو الٹا کر کے رکھ دیجئے۔ ایسے گئے۔ اس وقت سامرا تو نام نہیں تھا، لیکن یہ سامرا کے راستے ہوتے ہوئے بصرہ، تکریت، حلب، حماس اور بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے شہر، وہ سب ہوتے ہوئے پھر جبل عامل، جبل عامل سے بالبک، بالبک سے پھر یہ پہاڑی سلسلے سے نیچے اترتے ہوئے پھر یہ دمشق میں آئے۔ 1 سے 1.5 مہینے کا سفر ہے آل رسول کا۔ کیلکولیٹ کر لیجئے گا، میں ہوا میں بات نہیں کر رہا، جو اس نقشے کو دیکھے گا وہ خود کیلکولیٹ کر لے گا کہ اس زمانے میں جب یہ ہوتے تھے سفر تو کیسے ہوتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے ہر دن کے بعد رکنا پڑتا تھا نا،
रात को स्टे है ना, तो डबल होता था ना सफर, और कहीं 2-2 दिन स्टे, फिर चलो, फिर ठहर जाओ। अभी 90 किलोमीटर है नजफ से करबला, कितने किलोमीटर है? 90 नॉर्मल। वो अलग अलग है कि आप कहाँ से चलना शुरू करते हैं। हरफ से चलना शुरू करेंगे, चलो भाई 95 किलोमीटर हो गया, और आगे से चलेंगे चलो 85, लेकिन नॉर्मल जो एवरेज है वो क्या है? 90 किलोमीटर। कितने दिन में होती है मशी? 3 रातें 4 दिन, या 3 दिन और 4 रातें, कैलकुलेटेड है। हाँ, उसमें कोई ज्यादा ठहर के 5 दिन भी कर सकता है, कोई ज्यादा जल्दी चल के 3 दिन में पहुंच सकता है। मैं आपको एवरेज बता रहा हूं, अब समझ में आ गई? तो ये 90 किलोमीटर का रास्ता तो हो रहा है 4 दिन में, तो इतने बड़े असीरों के काफिले के साथ 1300 किलोमीटर का फासला, खुद कैलकुलेट करते रहिएगा कितने दिन लगे। ये 1300 किलोमीटर भी एवरेज बता रहा हूं, इससे ज्यादा ही है, लेकिन मैंने एहतियात की। 1300 किलोमीटर का रास्ता कितने दिन में तय होगा? समझ में आ रही है ना बात? अब इसलिए समझा रहा हूं कि लोग एतराज करने खड़े हो जाते हैं। आप इतनी लंबी लंबी चौड़ी बातें करते, लंबी चौड़ी बातें नहीं करते, पढ़ लिया कर किताबें तारीख और जोग्राफी की, तुझे कुछ समझ में आ जाएगा। अपने आप को सबसे बड़ा काबिल बनने वाला ऐसे मुंह के बल जाके गिरता है नीचे। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बस ये सफर अजीब सफर है, अजीब सफर है। कौन सा सफर? जो दमिश्क से करबला किया है, आजादी का सफर है। लेकिन फर्क क्या है? मदीने से भी आजाद चली है ना, लेकिन जब मदीने से आजाद चली हैं और नाका बिठाया गया था, दरवाजे पे महमिल रख दी गई थी, तो क्या किया था हाशिम ने? कनातें बांधी थी। कनातें बांधने के बावजूद सारे भाई हल्का करके खड़े थे, और जाहिर है कि महमिल तक चढ़ना एक ऊंचाई है ना नाके की, तो सीढ़ियां रखी जाती थी जिन पे पैर रख के। लेकिन याद रखिए, मैंने अपने बुजुर्गों से ये सुना है, ये रिवायत जो मैं पढ़ता हूं हमेशा, यहां सीढ़ी नहीं रखी गई थी। अब्बास 2 जानू बैठे थे और अपने हाथों की सीढ़ी बनाया था। ये था अब्बास। बस मैं मंजिल पर आ गया। एक ये सफर करबला से कूफा, कूफे से शाम का सफर तो असीरी का सफर है ना। लेकिन जब दमिश्क से रिहाई मिली और फिर नाका दरवाजे पे ठहरा आके, उस घर में जो घर दिया गया था, अज़ादारी जहां 3 दिन की थी आले रसूल ने, तो हसरत से सानिया ज़हरा जरूर देखती होगी दाएं बाएं, किस शान से मदीने से चली थी, किस शान से। 18 भाई और कम से कम 38 से 40 तक बनी हाशिम, किस शान से चली थी मैं। और एक शख्सियत थी जिसके बारे में हसन इमदाद साहब ने जब मंजूम कहा तो यूं कहा कि कभी करीब राहिला, कभी करीब सारबा, कभी बढ़ा के अस्प को वहां जहां अमारियां, कभी सलाम के लिए हुजूर शाह इंसो जा, हर एक जा अमीर लश्कर हुसैन। जब मदीने से चले थे ना, तो ये अब्बास है, अब्बास जो हर तरफ नजर आता था, चारों तरफ पहरे दे रहा था, काफिले के बीबियां मुतमईन, बच्चे भी मुतमईन, अब्बास है, अब्बास है। लेकिन जब दमिश्क से चली है शहजादी, एक सईद सज्जाद है, 5 साल के 6 साल के 5वें इमाम हैं, चंद और बच्चे छोटे छोटे। अब तो सकीना भी नहीं है ना, सकीना भी सुपुर्द लहद। जिस एक जुमला मुझे कहने दीजिए, जिस जिंदान की तारीकी से घबराती थी सकीना, वही जिंदान उसका मुकद्दर बन गया। यही तो जनाबे उम्मे रुबाब के बयान थे जब रुखसत हो रही थी कब्र सकीना से कि मेरी बच्ची तुझे इस तारीख जिंदान में अकेला छोड़कर कैसे चली जाए, कैसे मदीने चली जाऊं। अगर किसी ने पूछ लिया मेरी बहन को कहां छोड़ आए, फिर क्या जवाब दोगे?
ایک قافلہ دمشق سے چلا آل رسول کا، کربلا کی جانب رواں دواں، کچھ گھڑ سوار سیاہ پرچم ہاتھوں میں لیے، واقعی ناقوں پر بیویاں سوار ہیں۔ ایک مختصر سا قافلہ چلا مدینے سے، 2 افراد پر مشتمل، بس ایک صحابی رسول جابر ابن عبداللہ انصاری، ایک جابر کا غلام عطیہ، ضعیف صحابی ہے، بینائی جاتی رہی، غلام کو ساتھ لیا، کوفے پہنچا، کوفے سے بنی اسد کا پتہ لیا، بنی اسد کے پاس پہنچا، بنی اسد کے لوگوں کو معلوم ہوا صحابی رسول آیا ہے، احترام، مہمان نوازی، کہا کہ نہیں پہلے مجھے جانا ہے کربلا، گنج شہیدہ، مجھے قتلگاہ میں لے چلو، اور کہ دیکھو جیسے ہی کربلا کی سرحد شروع ہو مجھے بتا دینا، یعنی وہ خاص میدان جہاں جنگ ہوئی تھی، جب شروع ہو مجھے بتا دینا۔ جیسے ہی حدود کا آغاز ہوا بنی اسد کے لوگوں نے کہا کہ پہنچ گئی کربلا، ناقے پر تھے، اترے نہیں، ناقے سے اپنے آپ کو نیچے پھینک دیا۔ بنی اسد کے لوگوں سے کہا بس اب جاؤ، اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں، نالین اتار دی۔ اب ماما بھی گیا ایک طرف، جب گرے ہیں ناقے سے، اپنے غلام سے کہا نالین اتار دے عطیہ، نالین اتار دے، یہ حسین کا حرم ہے، یہ میرے مولا حسین کا حرم ہے، نالین اتار دے۔ گنج شہیدہ میں پہنچے، اپنے غلام سے کہا مجھے میرے مولا حسین کی قبر پہ لے چل۔ غلام کہتا ہے مولا یہاں کسی قبر پہ کوئی نام نہیں لکھا، مجھے نہیں معلوم تیرے مولا کی قبر کون سی، کہ اچھا مجھے قبروں کے درمیان میں کھڑا کر دے۔ قبروں کے درمیان میں آئے یہ رسول صحابی، اور قبروں کے درمیان کھڑے ہو کر پکارا السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، اے ابا عبداللہ، اے فرزند رسول، اے فرزند مصطفیٰ، اے فرزند مجتبیٰ، اے فرزند مرتضیٰ، اے فرزند فاطمہ، آپ کے جد کا، آپ کے نانا کا غلام آیا ہے جابر۔ اب اس نے سلام کیا، قبر مطہر حسین سے جواب آیا، اے میرے قبر کے پہلے زائر، اے میرے نانا کے صحابی، تیرا آنا مبارک، تیرا آنا مبارک۔ جابر دوڑا اس قبر کی طرف جس قبر سے آواز آئی تھی، اپنے آپ کو گرا دیا قبر مطہر پہ، اتنا رویا، اتنا ماتم کیا، ہوش جاتے رہے۔ اچانک غلام نے شانے پکڑ کر ہلایا، مولا اٹھو، جلدی کرو، ایسا لگتا ہے ابن زیاد کو تمہارے آنے کا علم ہو گیا، میں دیکھ رہا ہوں کوفے کی جانب سے ایک لشکر کی آثار۔ جھٹک دیا ہاتھ جابر نے، بس اب حسین کے بعد زندگانی کا کوئی مزہ نہ رہا، مجھے یہیں پڑے رہنے دے، مر جانے دے۔ ایک نہ سنی غلام نے، عطیہ نے دونوں شانے پکڑے، کھینچتا ہوا لے کر آیا۔ کچھ پتھر آپ کو کربلا کا نقشہ جب بھی دیکھیں گے کچھ پتھر ملیں گے، ان پتھروں کی اوٹ میں لے گیا کہ اب اس کے بعد تھوڑی دیر بعد غلام کہتا نہیں مولا یہ ابن زیاد کا لشکر نہیں لگتا۔ پوچھا کیا دیکھ رہا ہے تو؟ میں دیکھ رہا ہوں کچھ گھوڑ سوار ہیں، ان کے ہاتھوں میں سیاہ پرچم ہے، کچھ ناقے ہیں ان پہ سیاہ اماریاں رکھی، سیاہ محملیں رکھی۔ کہ غور سے دیکھ کس طرف جا رہے ہیں؟ کہ مولا اسی طرف آ رہے ہیں، اسی طرف آ رہے ہیں۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے، جابر کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی، جو ہی غلام نے کہا مولا کچھ بیبیاں ہیں جو اپنے آپ کو ناقوں سے نیچے گرا رہی، اب جابر کو کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہی۔ کیوں؟ کانوں میں آواز آ رہی ہے واہ حسینہ، واہ عباسہ، واہ علی اکبرہ، واہ قاسمہ، ایک شور و شین برپا ہے۔ دیکھ ان میں کوئی مرد ہے؟ ارے جابر آل رسول قید سے رہا ہو کے آ گئی، دیکھ ان میں کوئی مرد ہے؟ ہاں ایک بیمار اور ناتواں جوان کو دیکھ رہا ہوں، اسی قبر پہ ہے جس قبر پہ تھوڑی دیر پہلے تو ماتم کر رہا تھا۔ کہا جلدی کر مجھے لے کے چل، میرے وقت کا امام ہے،
میرے وقت کا امام ہے، لے کے چل۔ دور سے سلام کیا، فرزند رسول اپنے جد کے غلام کا سلام قبول کیجئے۔ سید سجاد نے نظریں اٹھا کے دیکھا، اے میرے جد کے صحابی، تجھے یہ منصب مبارک، تجھے یہ شرف مبارک، قیامت تک کے لیے تو میرے بابا کی قبر کا پہلا زائر بن گیا۔ آگے بڑھے، سید سجاد کے قدموں پہ سر رکھ دیا، پرسہ دے رہے ہیں۔ سید سجاد نے سر اٹھایا، سینے سے لگایا، کچھ دیر تک پرسہ دینے کے بعد فرماتے ہیں جابر، مولا عباس کی قبر کہاں ہے؟ مجھے عباس کی قبر پہ جانا ہے، اس کی ماں ام البنین کا پیغام لایا ہوں۔ سید سجاد فرماتے ہیں میرے چچا کی قبر یہاں نہیں، میرے چچا کی قبر تو القمہ کے ساحل پر ہے۔ دونوں نے ہاتھ تھاما، ایک ہاتھ سید سجاد نے اس بزرگ صحابی کا، ایک ہاتھ عطیہ نے لے کر چلے۔ سید سجاد نے اپنا سر تعویذ قبر پہ رکھ دیا، چچا کو آنسوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ جابر کی بھی عجیب کیفیت ہے، عطیہ کی عجیب کیفیت ہے، سر پٹک پٹک کے قبر عباس پہ ماتم کر رہا ہے۔ بنی اسد کا ایک کسان گزر رہا ہے، حیرت سے کھڑا ہو گیا یہ منظر دیکھ کے، کہتا ہے کیا تم ان مقتولین کے وارث ہو؟ یہ سید سجاد نے اس بات میں جواب دیا تو کہتا ہے تم نے آنے میں بہت دیر کی، تم نے آنے میں بہت دیر کی، تمہیں نہیں معلوم ان پر کیا گزر گئی۔ پوچھا جابر نے کیا تو نے دیکھا تھا؟ ہاں میں نے بھی دیکھا، میری قوم نے بھی دیکھا، لیکن ایسا ہولناک منظر تھا، ہمت نہیں ہوتی تھی کسی کے جانے کی۔ اب سید سجاد نے کہا اچھا اگر تو نے دیکھا تھا کچھ بتائے گا؟ جابر نے بھی کہا کچھ بتا جو تو نے دیکھا تھا۔ ایسا لگتا ہے نہ معلوم کب سے اپنے سینے میں یہ درد لیے پھر رہا تھا وہ شخص، فوراً تیار ہو گیا تاکہ اپنا سینہ کچھ ہلکا کر سکے۔ کہتا ہے سنو، اور دوسری طرف شاید سید سجاد بھی چاہتے تھے کہ چلو ایک ذاکر مل گیا ہے، ایک ذاکر مل گیا ہے، لہذا وہ ذکر کرنے والا، یہ ذکر سننے والے۔ کہتا ہے محرم کی دوسری تاریخ تھی جب ایک مختصر سا کارواں اس بیابان میں آ کر ٹھہرا تھا، کیسے کیسے مہرو، کیسے کیسے محلقہ، ہر وقت یا نماز یا تلاوت یا مناجات، ایسے نورانی چہرے تھے۔ ان کے مقابلے میں کوفیوں شامیوں کا ہزاروں کا ٹڈی دل لشکر آیا تھا۔ 5 محرم کو اس مختصر سے قافلے کے خیمے ساحل سے ہٹا دیے گئے، 7 محرم کو ان پر پانی بند کر دیا گیا۔ جب شب عاشور آئی تو ہم نے اپنے کانوں سے سنا چھوٹے چھوٹے بچے چلاتے تھے الاتش الاتش، ہائے پیاس ہائے پیاس، مگر کوئی ان معصوم بچوں کو پانی پلانے والا نہ تھا۔ صبح عاشورہ ہوئی، ایسی جنگ چشم فلک نے کبھی دیکھی ہی نہیں ہوگی۔ ایک ایک جوان نکلتا تھا، داد شجاعت دیتا تھا، جب زخموں سے چور ہو کر گرتا تھا ایک ہی شخص تھا جو سب کے لاشیں اٹھا، ایک ہی شخص تھا جو سب کے لاشیں اٹھا کر لاتا تھا۔ اور سنو، جس کی قبر پہ تم بیٹھے ہو نا، یہ اس لشکر کا علمدار تھا، یہ اس لشکر کا علمدار تھا۔ ایسا جری، ایسا دلیر تنے تنہا آیا تھا، گھاٹ پہ قبضہ بھی کر لیا تھا، مشکیزے میں پانی بھی بھر لیا تھا، لیکن ہوا کیا؟ چاروں طرف سے تیر اندازوں نے گھیرا، کوئی اس کے قریب نہیں آتا تھا، دور سے تیروں کا میں برساتا تھا۔ یہ آگے بڑھتا رہا، اس وقت تک آگے بڑھتا رہا جب تک اس کے بازو سلامت تھے، یہ آگے بڑھتا رہا جب تک مشکیزہ میں پانی سلامت تھا۔ پانی بہ گیا، سر پہ گرز کھا کے یہ گھوڑے سے گرا، وہی شخص آیا لیکن اس کا لاشا اٹھا کر نہیں لے گیا۔ سمجھ گئے نا آپ؟ کیونکہ عباس نے وصیت کی تھی میرے مولا میرا لاشا خیمہ گاہ میں نہ لے کے جائیے گا۔ عباس کی شہادت سنی، تڑپ تڑپ کر ماتم کرتا ہے جابر، کہتا ہے سنو، پھر اس کے بعد ایک 18 سال کا کڑیل جوان میدان میں آیا تھا،
ایک کڑیل جوان میدان میں آیا تھا. جب وہ میدان میں آیا تو ہم نے سنا لوگ کہتے تھے شبیہ پیغمبر، شبیہ الرسول آ گیا. جب وہ برچھی کھا کر گھوڑے سے گرا تو اس شخص کی عجیب حالت تھی. صبح اس کی ریش سیاہ تھی، جب اس جوان کے لاشے پر پہنچا ہے سفید ہو گئی تھی. اس سے لاشا نہیں اٹھتا تھا. اس نے لاشے کو ریت پر گھسیٹنا شروع کیا تھا. چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے نکلے تھے اس کی مدد کے لیے. جابر کے ہوش جاتے رہے، پھر ہوش میں آیا. کہتا ہے اور سنا اور بتا. وہ کہتے ہیں نہیں تم سن نہیں سکتے، اب آگے سن نہیں سکتے. جابر ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے تجھے اللہ کا واسطہ بتا آگے اور کیا ہوا. بس کہتا ہے کہ سنو. آخر میں وہ شخص ایک شیر خار کو لایا، ایک شیر خار کو لایا. اسے ہاتھوں پہ بلند کر کے پانی طلب کرتا تھا، مگر کسی ملعون نے اس معصوم بچے کو پانی نہ پلایا. ایک لعین تھا ہرملہ نامی، اس نے زہر کا سوفار کمان میں جوڑا تھا. اس بچے کی گردن کا نشانہ لے کر تیر چلایا تھا. جابر گھبرا کے کھڑے ہوئے، کہتے ہیں بس کر بس کر، آگے مت بتانا کیا ہوا، آگے مت بتانا کیا ہوا. سید سجاد نے حیرت سے دیکھا. جابر اے میرے جد کے صحابی کیا ہوا، کیا ہوگی؟ کہتا نہیں فرزند رسول، میں علی اصغر کی شہادت نہیں سن سکتا، شہادت نہیں سن سکتا. آپ سے شہادت نہ سنی گئی. اے رسول خدا کے صحابی سید سجاد کے دل سے پوچھو، علی اصغر کی گردن پہ تیر لگتے دیکھا، بابا کا گلا کٹتے دیکھا، بابا کے سر کو نوکے سنا پہ دیکھا، جابر خیموں کو جلتے دیکھا، خیموں کو لٹتے دیکھا، سیدانیوں کے سروں سے چادروں کا چھینا جانا دیکھا. اے جابر کوفے اور شام کی راہوں میں رسول زادیوں کا سر بنے. ماتم حسین. دوران زیارت اپنی جیبوں کا ضرور دھیان رکھیے، موبائلز کا دھیان رکھیے گا. برائے مہربانی مومنین سے التماس ہے کہ دوران زیارت اپنے موبائلز کا دھیان رکھیے. ماتم حسین. حسین ویر میں چہلم تیڈا کرن آئیا، 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 حسین ویر. نیاز مولا سب ہلکا بنا لو. تیڈا کرن آئیا، حسین ویر میں چہلم 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 تیڈا کرن آئیا، حسین ویر میں چہلم
तेड़ा करण आईया हुसैन वीर मचलम तेड़ा करण आईया हुसैन वीर मचलम तेड़ा करण आईया हुसैन वीर मचलम तेड़ा करण आईया मैं तेरी लाज ते रोई नहीं मैं तेरी लाज ते रोई नहीं सो अज रोवण आईया हुसैन वीर मचलम तेड़ा करण आईया हुसैन वीर मचलम तेड़ा करण आईया हुसैन वीर मचलम तेड़ा करण आईया वीर मचलम तेड़ा करण आईया हुसैन वीर मचलम तेड़ा करण आईया हुसैन वीर मचलम तेड़ा करण आईया मैं तेरी लाज ते रोई नहीं मैं तेरी लाज ते रोई नहीं सो अज रोवण आईया हुसैन वीर मचलम तेड़ा करण 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 आईया है तो हाडे बाद न साको रोवण दिता लोगा कसम खुदा दी न छाते बहन दिता लोगा तेरी मजार दे साए बिच तेरी मजार दे साए बिच मैं अज बहन आईया हुसैन वीर मचलम तेड़ा करण 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 नियाज़ मौला सब जवाब दियो हुसैन वीर मचलम तेड़ा करण आईया मैं तेरी लाज ते रोई नहीं मैं तेरी लाज ते रोई नहीं सो अज रोवण आईया हुसैन वीर मचलम तेड़ा करण 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 आईया तो हाडे बाद न साको रोवण दिता लोगा कसम खुदा दी न छाते बहन दिता लोगा तेरी मजार दे साए विच तेरी मजार दे साए विच
میں اج بہن آئیاں حسین ویر میں چہلم تیڑا کرن آئیاں حسین ویر میں چہلم تیڑا کرن آئیاں حسین ویر میں چہلم تیڑا کرن آئیاں چہلم کران بھراواں دا تترائے بھینی قید نبھا کے تے بہوں اوکھیاں لتھیاں ہائیو محملہ تو اکبر دے شہر چے آکے ہو جندہ معاشقی ہاویں او سم گئی تے اوہ میلا چولا پاکے میں تیڑی لاش ہوتے ہائیو ویرن آئیاں اوہ میلا چولا پائے دعا وروز میں وچ شام منگ دی رہے ویرن میں قید خانے دے وچ سال سکھ دی رہے ویرن رہائیاں پاکے میں قیداں چوں رہائیاں پاکے میں قیداں تو تے کو ملن آئیاں حسین ویر میں چہلم تیڑا کرن 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 آئیاں حسین ویر بے وطن بھرا دے چہلم دی کیتی سین نے رسام ادائے ترونجا چوں ترے واپس گھن کے آئی کربل آن دی مائیں وہ گل لاکے ویر دی تربت کو آنکھیں آئیاں گھن سلائے جنا ویرن چا